بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں دی جانے والی ہدایات صرف ان بچوں کے لیے ہیں جن کی اس سال بورڈز میں رجسٹریشن ہوئی ہے اور جو 2025 میں نہم کلاس کا بورڈ کا امتحان دیں گے۔ بورڈ سالانہ امتحان 2025 برائے جماعت نہم۔ اسلامیات لازمی کا پیپر 100 نمبر کا ہوگا، جبکہ مطالعہ پاکستان کا پیپر نہم کلاس میں نہیں ہوگا۔ یہی بچے جب 2026 میں کلاس دہم کا امتحان دیں گے تو ان کا مطالعہ پاکستان کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ ان بچوں کا دہم کلاس میں اسلامیات لازمی کا پیپر نہیں ہوگا۔ سالانہ بورڈ امتحان 2025 میں کلاس نہم کا سلیبس، کلاس نہم کی اسلامیات کی بک اور کلاس دہم کی اسلامیات کی بک، یہ دونوں بکس سلیبس میں شامل ہیں اور ان دونوں بکس میں سے ملا کر 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ لہٰذا کلاس نہم کے ایسے بچے جو سالانہ بورڈ امتحان 2025 میں امتحان دیں گے وہ اس امتحان کے لیے ان دونوں کلاسز میں اسلامیات لازمی کی جو بکس ہیں ان کی دونوں کی تیاری کریں۔ اسلامیات لازمی 100 نمبر کی پیپر سکیم یعنی نمبروں کی تقسیم اور ماڈل پیپر کے لیے یہ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ بچوں، ایک بار پھر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ابھی آپ پیپر سکیم اور ماڈل پیپر ملاحظہ کریں گے، یہ پیپر سکیم اور ماڈل پیپر کلاس نہم اور کلاس دہم کی اسلامیات لازمی کی جو بکس ہیں ان دونوں میں سے ملا کر سلیکٹ کیا جائے گا جو آپ کو اپیئر ہوگا۔ سالانہ امتحان 2025 میں صوبہ پنجاب میں تمام بورڈز میں نہم کا اسلامیات لازمی کا پیپر 100 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور 2025 میں جو نہم کلاس میں بچے اپیئر ہوں گے ان کا مطالعہ پاکستان کا پیپر نہیں ہوگا۔ صوبہ پنجاب میں جو تعلیمی بورڈز واقع ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: لاہور بورڈ، گوجرانوالہ بورڈ، بہاولپور بورڈ، فیصل آباد بورڈ، ملتان بورڈ، ساہیوال بورڈ، سرگودا بورڈ، راولپنڈی بورڈ اور ڈیرہ غازی خان بورڈ۔ اسلامیات لازمی کے جو 100 نمبر ہوں گے ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اس پیپر میں ٹوٹل 3 حصے بنائے ہوں گے۔ حصہ اول کثیر الانتخابی سوالات یعنی جن کو ہم انگلش میں MCQs بھی کہتے ہیں، اس پہ مشتمل ہوگا اور اس کے 20 نمبر ہوں گے۔ حصہ دوم مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا اور اس کے 40 نمبر ہوں گے، جبکہ حصہ سوم میں احادیث مبارکہ شامل ہوں گی 10 نمبر کی، ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ مشاہیر یا شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنا ہے، یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور تفصیل یا لانگ سوالات بھی اس حصے میں ہوں گے جن کے 20 نمبر ہوں گے۔ حصہ اول کے 20 نمبر ہوں گے اور یہ MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات پہ مشتمل ہوگا۔ اب یہ MCQs ان ابواب میں سے اپیئر ہوں گے: باب اول، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، یعنی پہلے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں، ان تمام ابواب میں سے ہر باب میں سے 2 سوالات اپیئر ہوں گے، تو یعنی ان 5 ابواب میں سے 2 سوالات شامل ہوں گے تو ٹوٹل ہو جائیں گے یہ 10 سوالات، یعنی 10 نمبر ہو جائیں گے۔ باب دوم میں سے 4 MCQs شامل ہوں گے، 4 نمبر کے یہ ہو گئے، جبکہ باب سوم میں سے 6 سوالات کے 6 MCQs شامل ہوں گے جن کے 6 نمبر ہوں گے، تو 10، 4 اور 6 یہ تمام مل کے 20 نمبر ہوں گے، یعنی حصہ اول جو کہ MCQs پر مشتمل ہوگا اس کے 20 نمبر ہوں گے، اور اس ترتیب سے MCQs پیپر میں اپیئر ہوں گے۔ حصہ دوم 40 نمبر پر مشتمل ہوگا اور اس حصے میں جو مختصر سوالات پیپر میں شامل ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے سلیکٹ ہوں گے۔ سوال نمبر 2 کے کل 12 نمبر ہوں گے اور اس سوال میں آپ کو 9 میں سے 6 مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس سوال میں تمام مختصر سوالات باب نمبر 1 اور باب نمبر 2 میں سے سلیکٹ کیے جائیں گے، اور یہ مختصر سوالات وہ ہوں گے جو ان ابواب کی مشقوں میں شامل ہیں، باب کے اندر سے کوئی سوال سلیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات، ہر باب میں سے کم از کم 3 سوالات سلیکٹ کرنا ہوں گے۔ اب سوال نمبر 3 کے بھی کل 12 نمبر ہوں گے
اور اس سوال میں کل 9 اجزاء دیے جائیں گے، جن میں سے 6 اجزاء یا 6 پارٹس کے آپ نے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ دوسری بات، یہ تمام سوالات سوال نمبر 3 میں باب نمبر 3 اور باب نمبر 4 میں سے سلیکٹ کیے جائیں گے، اور یہ مختصر سوالات بھی جو مشقوں میں مختصر سوالات دیے گئے ہیں ان میں سے سلیکٹ کیے جائیں گے۔ اور تیسری بات، ہر باب میں سے کم از کم 4 سوالات سلیکٹ کرنا ہوں گے۔ تیسرا سوال جو حصہ 2 میں شامل ہوگا اس کے 16 نمبر ہوں گے، اور اس سوال میں آپ کو 12 مختصر سوالات دیے جائیں گے، جن میں سے آپ کو 8 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ دوسری بات، سوال نمبر 4 میں باب نمبر 5، باب نمبر 6 اور باب نمبر 7 کی مشقوں میں دیے گئے مختصر مشقی سوالات میں سے مختصر سوالات سلیکٹ کیے جائیں گے۔ اور تیسری بات، ان تینوں ابواب میں سے ہر باب میں سے کم از کم 3 سوالات سلیکٹ کرنا ہوں گے۔ تو حصہ 2 میں سوال نمبر 2 کے 12 نمبر، سوال نمبر 3 کے 12 نمبر اور سوال نمبر 4 کے 16 نمبر، تو مختصر سوالات کے حصہ 2 کے کل نمبر ہو گئے 40۔ تیسرا حصہ ہوگا حصہ سوم، اور اس میں سوال نمبر 5 میں کل 10 نمبر کا احادیث مبارکہ آئیں گی، جن کا آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 5 میں آپ کو کتاب کے باب نمبر 1 میں دی گئی 20 منتخب احادیث میں سے 4 احادیث آپ کے پیپر میں سلیکٹ کی جائیں گی۔ دوسری بات، ان 4 میں سے آپ نے 2 احادیث سے مبارکہ کا صرف ترجمہ کرنا ہے، تشریح نہیں کرنی۔ آپ نے 2 احادیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے، اور ہر حدیث کے ترجمہ کے 5 نمبر ہوں گے۔ چوتھی بات کہ باب نمبر 1 میں سے دی گئی احادیث میں سے ہی پیپر میں احادیث مبارکہ سلیکٹ کی جائیں گی، اور باب نمبر 1 کے علاوہ کتاب میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی حدیث مبارکہ لکھی گئی ہے تو وہ پیپر میں شامل نہیں کی جائے گی۔ صرف باب نمبر 1 میں جو احادیث مبارکہ منتخب شدہ ہیں 20 ہیں، وہ اس میں سے سوال نمبر 5 سلیکٹ ہوگا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اس کے بھی کل 10 نمبر ہوں گے، اور یہ سوال مشتمل ہوگا مشاہیر یا شخصیات پر۔ تو یہ سوال کہاں سے آئے گا اس کے بارے میں سن لیجئے۔ پہلی بات کہ شخصیات کے بارے میں سوال صرف باب نمبر 6 میں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ دوسری بات کہ آپ کی سلامیت لازمی کے پیپر میں 4 شخصیات آپ وہاں پہ لکھی ہوں گی، جن میں سے آپ نے 2 شخصیات کے بارے میں مختصر نوٹ لکھنا ہوگا۔ تیسری بات کہ مندرجہ ذیل 4 طبقات میں سے ایک شخصیت لی جائے گی۔ ٹوٹل 4 طبقات ہیں، یعنی چاروں طبقوں میں سے ایک شخصیت لی تو 4 شخصیات ہو جائیں گی، جبکہ آپ نے ان 4 میں سے صرف 2 کے بارے میں مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ پہلا طبقہ جس سے آپ کی شخصیت آپ کے پیپر میں اپیئر ہوگی وہ ہے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا طبقہ جس میں سے ایک شخصیت چنی جائے گی آپ کے پیپر کے لیے وہ ہے علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور چوتھا طبقہ ہوگا صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، جس میں سے ایک شخصیت آپ کے پیپر میں اپیئر ہوگی۔ آپ نے پیپر میں دی گئی 4 شخصیات میں سے صرف 2 پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ تیسرا سوال جو حصہ 100 میں شامل ہوگا وہ ہوگا سوال نمبر 7، اور یہ سوال تفصیلی یا لانگ سوالات پر مشتمل ہوگا، جس کے کل 20 نمبر ہوں گے۔ سوال نمبر 7 کے بارے میں ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو سوال ہے یہ کتاب کی مشقوں میں دیے گئے تفصیلی سوالات میں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ دوسری بات، آپ کو 4 تفصیلی سوالات دیے جائیں گے پیپر میں، جس میں سے آپ نے جو بھی آپ کو 2 صحیح آتے ہوں گے سوالات، ان کا تفصیلی جواب لکھنا ہوگا۔ ہر سوال جس کا آپ جواب دیں گے وہ 10 نمبر کا ہوگا، اور کیونکہ آپ نے 2 کا تفصیلی جواب لکھنا ہے تو 2 جوابات کا 10 اور 10 20 نمبر ہو جائیں گے۔ چوتھی بات جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ آپ کو جو 4 تفصیلی سوالات دیے جائیں گے پیپر میں وہ ان ابواب یا یونٹس میں سے سلیکٹ کیے جائیں گے۔ پہلا سوال آپ کو باب اول یا باب چہارم یعنی پہلے یا چوتھے باب سے پہلا سوال لیا جائے گا۔ دوسرا سوال دوسرے باب سے لیا جائے گا۔ تیسرا سوال جو آپ کو اپیئر ہوگا پیپر میں وہ تیسرے باب سے لیا جائے گا، جبکہ چوتھا سوال جو آپ کو پیپر میں اپیئر ہوگا وہ باب پنجم یعنی 5ویں یونٹ میں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ باب نمبر 6 اور باب نمبر 7 میں سے کوئی بھی تفصیلی سوال آپ کے پیپر میں سلیکٹ نہیں کیا جائے گا۔
2025 کے لیے اسلامیات لازمی کا جو پیپر ہوگا اس کا پہلا حصہ 20 نمبر، دوسرا حصہ 40 نمبر اور تیسرا حصہ 40 نمبر پر مشتمل ہوگا، تو لہٰذا ان تینوں حصوں کے کل نمبر ہو جائیں گے 100۔ اس ویڈیو کے آخر میں اسلامیات لازمی کا ایک ماڈل پیپر دیا گیا ہے جو کہ 100 نمبر پر مشتمل ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تفصیل بتا چکا ہوں۔ تو آئیے ماڈل پیپر دیکھتے ہیں۔ ماڈل پرچہ اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم، اور یہ جماعت نہم کے ایسے بچے جو آج کل زیر تعلیم ہیں کلاس نہم میں اور 2025 میں انہوں نے سالانہ امتحان بورڈ کا دینا ہے، ان کے لیے ہے۔ کل نمبر 100 ہوں گے۔ حصہ اول 20 نمبر پر مشتمل ہوگا جو کہ کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے یا MCQs جن کو ہم کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 20 ہوں گے اور ہر ایک MCQ کا 1 نمبر ہوگا، تو ٹوٹل پہلا حصہ ہو جائے گا 20 نمبر کا۔ حصہ دوم میں سوال نمبر 2 میں ٹوٹل 9 اجزاء دیے ہوں گے جن میں سے آپ نے 6 اجزاء کے جواب دینے ہیں، ہر جز کے 2 نمبر ہیں تو یہ ہو گئے 12 نمبر۔ سوال نمبر 3 میں بھی آپ نے 6 اجزاء کا جواب دینا ہے، ٹوٹل ہوں گے 9 میں سے 6 کا جواب دیا، ہر جز کے 2 نمبر ہیں تو یہ بھی ہو گئے 12 نمبر۔ سوال نمبر 4 میں ٹوٹل 12 اجزاء ہیں جن میں سے 8 سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں، ہر جز کے 2 نمبر ہیں، لہٰذا 8 اجزاء کے 16 نمبر ہو گئے، تو اس حصے کے ٹوٹل ملا کے نمبر ہو گئے 16، 12 اور 12 40 نمبر۔ حصہ سوم میں سب سے پہلے 2 احادیث مبارکہ کا اردو ترجمہ لکھنا ہے آپ نے جو کہ 10 نمبر کا ہوگا۔ 4 احادیث مبارکہ آپ کو دی جائیں گی، اس میں سے 2 کا ترجمہ جو بھی آپ کو بہتر آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 4 شخصیات یا مشاہیر آپ کو یہاں پہ دیے جائیں گے، آپ نے کوئی سی 2 شخصیات پہ مختصر نوٹ لکھنا ہے، یہ لانگ سوال نہیں ہے، یہ مختصر نوٹ لکھنا ہے اور جن 2 کے بارے میں آپ لکھیں گے ان کے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ سوال نمبر 7 یہ تفصیلی جواب اس کا دینا ہوگا آپ کو، اور ٹوٹل 4 تفصیلی سوالات آپ کو دیے جائیں گے، ان میں سے کسی بھی 2 کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں، ہر ایک تفصیلی جواب کے 10 نمبر ہوں گے اور 2 اجزاء کے 20 نمبر ہو جائیں گے، تو اس طرح حصہ سوم کے کل ملا کے 10، 10 اور 20 40 نمبر ہو جائیں گے۔